بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. یہ لنگر ہوتا کیا ہے؟ چلو آپ لوگوں کو اب یہ پھر ڈینگ ہو جائے گی. میں اتفاق ہاسپٹل بابا سے نہیں بھی ملا ہوا تھا نا، 94 سے میں وہاں کام کر رہا تھا. میرے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اباؤٹ 1 کلومیٹر ہے. رمضان جب آتا تھا تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی، کبھی سحری وہیں کرنی پڑتی تھی، کبھی افطاری وہاں کرنی پڑتی تھی. جب نائٹ ہوتی تو سحری وہاں کرنی ہوتی تھی. جب میری ڈیوٹی پہ پہلی سحری آئی نا تو میں آئی سی یو ڈیوٹی کر رہا تھا. ڈیوٹی میں گتھم گتھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اپنے پیشنٹس اتنے زیادہ. میرا سٹائل بڑا سلو ہے، ابھی بھی جو کلینک پہ آتا ہے انہیں پتا میں ایک مریض سے مجھے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کافی نائٹ میں ڈیوٹی کر ہی رہا تھا. بہرحال سحری کا ٹائم کہیں ہو گیا، میں نے ذہن میں سوچا ہی نہیں کہ سحری کا کیا کرنا ہے. سحری کیا نئی نئی جاب تھی، پہلی بار رمضان وہاں آیا تھا. ذہن میں خواب و خیال نہیں تھا، اور ذہن میں شاید یہ لاڑ تھا کہ ظاہری بات ہے ہاسپٹل والے کچھ سحری کا بندوبست کرائیں گے. بہرحال نرسز نے سحری کر لی بیچ میں، مجھے نہیں پتا بیچ میں، وہ ان کا ہاسٹل اندر تھا، وہ 2 کر کے جاتی رہیں اور سحری کر کے آتی رہیں. ہم 5 ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ تھے، میں آئی سی یو میں تھا، باقی باہر تھے. میں انتظار کرتا رہا کہ ان میں سے یا ڈاکٹرز کو ہی بتائیں کہ یار آجا سحری کر لیں. آخر کار ایک سٹاف جو سب سے پہلے کہیں سحری کر کے آئی تھی، لیکن بڑی اچھی اور سمجھدار تھیں، سٹاف شبانہ شاید فیصل آباد کی تھی، وہ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر ویدا آپ نے سحری نہیں کرنی. میں نے کہا کیسے کرنی ہے؟ کہتی کیا مطلب ہے، آپ نے کینٹین سے کچھ منگوانا ہے یا آپ کے گھر سے کچھ آنا ہے؟ انہیں تو نہیں پتا میرا گھر وہاں ہے، یا آپ لائے ہوئے ہیں کچھ. میں نے کہا باقی ڈاکٹرز کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتی انہوں نے کر لی ہوگی. میں نے کہا کیا مطلب ہاسپٹل کی طرف سے آئی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. خیر میں باتیں کرتا کرتا آفس میں گیا تو وہاں خالی پلیٹیں، دہی کے کچھ چیزیں، یہ وہ پتہ چلا کہ وہاں کوئی واردات ہوئی ہے سحری لائک، لیکن وہ وقوع سے بندے غائب تھے سارے. میں نے کہا یہ سارے کہاں گئے ہیں ڈاکٹر سے؟ یہ تو کر لی ہے کسی نے سحری آئی ہے. انہوں نے کہا ساروں نے اپنی اپنی منگوائی ہوگی یا لائے ہوئے ہوں گے. انہوں نے کر لی ہے، اب وہ وضو کرنے نمازیں پڑھنے گئے ہوں گے سارے. سحری ختم ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب آپ. تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ بٹپیرا رکھ لیتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں تھا، میں ایسے روزہ رکھ لیتا ہوں. تو وہ بڑی نمازی پرہیزگار بھی ویسے تھیں، اللہ انہیں اور لمبی زندگی دے، جہاں بھی ہیں خوش رہیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے پہلے یہ خیال تھا. تو میں نے سسٹر شمشاد نواب ابھی کرنے گئی ہیں، وہ بھی بعد میں سپروائزر ہوئی ہیں، اب پتہ نہیں سعودیہ ہے کہاں جہاں ہوئی ہیں. تو میں نے انہیں کہہ دیا تو وہ ہاسٹل سے اپنی سحری کریں، وہ پراٹھے لے آئیں گی. میں بڑا امبیرس کہ نہیں میں کینٹین سے منگا. خیر وہ اتنی دیر میں وہ بھی آ گئی. ان دونوں سسٹرز نے مجھے بڑی ضد کر کے کہا ہمیں اندازہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کا دھیان ہی کہیں ہو رہا ہے. اب انہوں نے ایک بات اچانک ایسی کہہ دی. میں نے کہا نہیں میں کینٹین جاتا ہوں. انہوں نے کہا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کینٹین نہیں جا سکتے، اور اوپر سے آئی سی یو پھر آپ چھوڑ کے جائیں گے. تو ان میں سے ایک مجھے کہتی ہیں ٹونٹنگ وے میں کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کر لیں. اب یہ ایسی بات تھی کہ میں نے وہ پھر پراٹھا لیا، آفس گیا اور کھا کو لیا. میں نے گھر نائٹ ختم ہوئی، آیا سویا، شام کو سحری افطاری کرنے لگا. تو اب امی جی کو بھی بڑے احسان سے بتایا کہ میں نے تو ہاسٹل کی سحری کی ہوئی ہے، سسٹر نے مجھے سحری دی، ماما کا لاڈو. ماں جی کہتی ہیں ہاں تو دسیا نہیں. گھر ساتھ تھا، بھائی چھوٹے تھے بڑے تابے دار. ماں جی نے کہا سحری تمہاری وہاں آئی، کتنے ڈاکٹر ہوتے ہو تم لوگ؟ ہم 5 لوگ ہوتے ہیں. وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں کہا پتہ انہوں نے کر لی ہوئی تھی کینٹین سے منگوا کے، مجھے تو پتہ نہیں چلا. میں نے پوری سٹوری سنا دی ماں کو. وہ دن اور اگلے 10 سال میرے گھر سے سحری یا افطاری آتی رہی. اکٹھے ہی کرتے تھے ہم سارے ڈاکٹرز بھی اور سارے وہ. بلکہ میرے دوست ان میں بہت سے بن گئے. وہ ایسے دوست بھی تھے کہ جس دن میری چھٹی ہوتی تھی وہ بائک پہ گھر سے سحری افطاری لینے جاتے تھے. شادی ہو گئی، بیگم صاحبہ بھی میری اللہ نے ویسی دے دی، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی گلا نہیں کیا کہ یہ کیا ایکسٹرا لنگر شروع کر دیا تم نے، یہ کیا ہے. انہوں نے بھی پہلے جلدی اٹھنا کہ جی ہاسپٹل سحری جانی ہے، اور وہ 4-5 بندوں کا جو بھی ٹفن شفن سارا جی لسی اور یہ وہ جو بھی ہوتا تھا وہ جاتا تھا.
وہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی یا میرے ماں اور بیگم کی تعاون سے اور بھائیوں کے تعاون سے وہ بھیج لیتے تھے، یا پھر دوست اتنے اچھے تھے کہ وہ خود پہنچ جاتے تھے اور کئی بار چھوٹوں کے کسی کے پیپر عمران کامران اس وقت پڑھتے تھے، تو اگر انہوں نے کہنا کہ ہم آج اس کا صبح پیپر ہے یا کچھ ہے، میں نے کہنا آپ نہ بھیجیے گا، ہم کچھ کر لیں گے، یا افطاری میں ایسے ہو جائے گا، کوئی بھی وجہ ہو نہیں. وہ ڈاکٹر نوید، ڈاکٹر اسرار، یہ اتنے فرینک تھے، دوست تھے میرے، جونیئرس تھے. نوید صاحب تو خیر میرے کلاس فیلو اور یار تھے. انہوں نے کہا میں آیا، انہیں موٹر سائیکل پکڑنی ہے اور جناب گھر، اور وہاں سے بھابھی کو پورے تڑلے جی سحری افطاری دے ہو جی ٹھیک ہے. اور نوید صاحب تو خیر گھر ہی بیٹھ جاتے تھے نا، سحری کے چکر میں تو وہ وہیں پہنچ جاتے تھے. وہ کہتے میں اپنی کر لاں، پھر میں نہیں لے جاؤں گا، میں گرم کرنی ہے. تو یہ یاری دوستی ہماری ایسی تھی. تو لنگر بیگم اور والدہ میری، ان کی دونوں کی یہ اور بھائیوں کا تعاون تھا، میرا تو نہیں. وہ گھر آتا تھا. خیر کل انہوں نے مجھے جو بات آپ لوگوں کو میں سکھانے لگا ہوں، آج می مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی اس نام کا ڈاکٹر کام کرتا تھا، انہیں نہیں یاد تھا. میں نے کہا جی 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 کیا ہوا؟ وہ تو اتفاق میں ہوتا تھا. کہتے کل ہم فلاں شادی حال میں کھانا طارق کے ساتھ میں گئی تھی. میں نے کہا جی مجھے پتہ، میں نہیں جا سکا تھا، آپ گئے تھے. کہتے وہاں ایک بندہ آ کے طارق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گپے مار رہا تھا. تو میں نے کہا کہ شاید اس کا کوئی دوست مل گیا ہے، کوئی لمس کا کوئی فیکلٹی ہے یا کیا ہے. تو کہتے جب ہم گاڑی میں ادھر سے لائٹس آف ہونا شروع ہو گئیں یا لیٹ ہو گیا فنکشن، کھانا ختم ہو گیا سارا، گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جاوید بھائی کے کوئی دوست تھے جو اتفاق میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ ان کا بھائی ہے اور یہ اس شادی حال کا مینیجر ہے یا ڈونٹ نو. تو اس نے میری آواز سے شاید مجھے پہچان لی ہے. اس نے کہا کہ آپ جاوید صاحب کے بھائی ہیں. یہ پتہ نہیں کیسے پہچانا ہے. کہتی ہیں میں نے کہا اچھا. آپ تو امی مجھے بتا رہی ہیں کہ مجھے کہتا ہے کہ بڑی وہ باتیں سنا رہے تھے مجھے کہ بھائی جان بتاتے تھے ڈاکٹر صاحب کی، اور اپنے دور کی کوئی باتیں انہیں گھر میں کی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان کے بیٹے کو، وہ مجھے یاد ہے ان کے بیٹے کو ڈاکٹرز نے کہا تھا، چھوٹا سا تھا، یہ آخری دور کی بات ہے، اس وقت سورہ رحمان کا بتانا شروع ہو گیا تھا میں بابا جی کو. تو وہ ڈاکٹر صاحب ایج میں میرے سے بڑے تھے، پوسٹ میں میرے انڈر کام کرتے تھے ویسے، لیکن بڑے اچھے دوست بڑے. تو ان کا بیٹا 10-12 سال کا، اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز نے ریزن نکالی کہ اس کی کڈنی ایک جو ہے اس میں بلڈ سپلائی نہیں ہے اور کڈنی فنکشن نہیں کر رہی، اور وہاں سے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو اس کی کڈنی نکال دیں. میں انہیں کہوں آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں. وہ کراچی سے بڑے اونچے اونچے کہکے لگاتے تھے. انہوں نے کافی میرے سے بحث مباحثہ کیا اس بات پہ کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ سے ہم نے بڑی سحریاں افطاریاں کھائی ہیں، ہم آپ کے نمک خوار ہیں، لیکن اب اتنی لمبی نہ چھوڑیں کہ ہم وہ پکڑ ہی نہ سکیں. تو لیکن ان کی مسز نے وہ دعا کر لی، سورہ رحمان سن لی ان لوگوں نے. لیکن وہ باز نہیں آئے. جس سرجن کو دکھا رہے تھے اس نے بھی کہا جی بچے کا یہ گردہ نکالیں تاکہ دوسرا گردہ بچ جائے، بلڈ پریشر اس کا ایسے نیچے نہیں آئے گا. جب آپریشن تھیٹر میں کھولا گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب ایک تو پریشان ہو گئے کہ وہ کڈنی ہی کام کر رہی تھی، اس کے یورین بن رہا تھا اور بڑا اچھا بن رہا تھا، ویل پرفیوزڈ کڈنی تھی یا جیسے بھی ان کا تھا. خیر انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بند کر دیا، پیٹ کھولا اور بند کیا گیا، اور وہ بچہ بھی اب ماشاءاللہ ڈینٹسٹ شاید بن گیا. اس وقت 10-12 سال کا تھا اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول اور جو بھی ہو گیا. تو یہ پرانی کہانی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے ملے تھے تو بتا رہے تھے بیٹا ایسے ہو گیا، بیٹی بھی ڈاکٹر بن گئی. اور یہ ان کے بھائی یا بردر ان لا تھے شاید. تو طارق نے امی کو بتایا کہ وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ اس طرح. امی نے کہا ہاں اس طرح جاوید کہتا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب تو تھے شاید گھر بھی 1-2 بار آئے تھے. اتنی دیر میں وہ ریسٹوران کا کوئی لڑکا جو تھا وہ شادی حال کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شاپر اٹھا کے کافی بڑا، تو وہ گاڑی میں رکھنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مینیجر صاحب نے کہا کہ یہ جاوید صاحب کا کھانا گھر جائے گا ساتھ. تو امی نے سے کہا کہ بیٹا یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں لے کے جا سکتا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر صورت میں جاوید صاحب کے لیے ہم بھیج رہے ہیں تو یہ ہم نے کھانا بھیجنا. تو دوسری بار جب امی جی نے کہا نا تو مجھے پتہ چل گیا ان کی ٹون کا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بڑوں کی بات مانتے ہیں، جو میں نے کہا اس کو اٹھا لو. کہتا پھر میں اترا، وہ بہرا تو نہیں مان رہا تھا. میں نے وہ شاپر پکڑا، میں نے اسے کہا کہ اپنے صاحب کو جا کے کہو کہ میں نے جاوید صاحب سے بےزتی نہیں کرانی، یہ کھانا آپ رکھیں، آپ کا پیار خلوص سارا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ میں نہیں لے جا سکتا. وہ شاید کہیں پھر مجھے فون بھی کرتے رہے. میں کلینک پہ تھا، میں نے فون نہیں اٹھایا.
ان کی بھی ضد تھی کہ نہیں آپ لے کے جائیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس میں سے کیا سیکھا. تو لنگر کا کام بڑی باریکی کا کام ہوتا ہے, اس در سے دیا جاتا ہے, لیا نہیں جاتا. علم القرآن خلق الإنسان علمه